صلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد حضرات گرامی قدر، نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے متعلق ایک کلپ آپ سماعت فرما چکے۔ یاد رہے یہ خالص علمی اور تحقیقی گفتگو ہے، مہذب انداز میں آپ کی خدمت میں یہ ایک علمی تحقیق پیش خدمت ہے۔ تو بعض احباب جو سینے پر ہاتھ باندھنے والے ہیں وہ اس تحقیق کو دیکھ کر کچھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں چاہیے۔ یہ دیکھو کہ میں نے کوئی فقہ کا قول پیش نہیں کیا، نہ ہی کسی امام کا قول پیش کیا۔ آپ کی خدمت میں احادیث مبارکہ اور آثار وہ پیش کیے ہیں، اور اگر کسی کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہیں تو وہ اس کی دلیل پیش کر سکتا ہے، اسے مکمل حق حاصل ہے ان پر گفتگو کرنے کا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو مصنف ابن ابی شیبہ کی سند مرفوعاً میں نے پیش کی ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، اس کے تمام روات ثقہ ثبت ہیں، ایک راوی بھی اس میں ضعیف نہیں، اور اس حدیث میں کوئی ایسی علت موجود نہیں جو اس کو درجہ صحت سے ساقط کر دے۔ تو اگر کوئی صاحب اس پر گفتگو فرمانا چاہیں تو بخوشی، لیکن مہذب انداز میں اور خالص علمی اور تحقیقی گفتگو ہونی چاہیے۔ آج آپ کی خدمت میں دوسرا کلپ حاضر ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کے جو دلائل ہیں ان پر آج گفتگو ہے۔ نماز میں بعض لوگ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، اور ان کی سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو دلائل ہیں ان میں سب سے مضبوط اور قوی دلیل جو وہ سمجھتے ہیں اور پیش کرتے ہیں وہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے۔ میرے پاس یہ صحیح ابن خزیمہ ہے، جلد اس کا اول ہے، مقطع اسلامیہ کی یہ میرے پاس چھپی ہوئی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 479۔ اس میں ابن خزیمہ علیہ رحمہ نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی۔ اخبرنا ابو طاہر قال اخبرنا ابو بکر قال اخبرنا ابو موسیٰ قال اخبرنا معمل قال اخبرنا سفیان عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن وائل بن حجر قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا داہنا دست مبارک بائیں دست مبارک پر رکھا، علی صدرہ ہی سینہ پر، اپنے مبارک سینہ پر۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس پر سینے پر ہاتھ باندھنے والوں کو بہت زیادہ اسے لائک کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے دلائل میں سے سب سے قوی دلیل ہے۔ لیکن یاد رہے دوسرے دلائل پر بھی میں گفتگو کروں گا، لیکن پہلے اس پر آپ کی خدمت میں خالص علمی اور تحقیقی گفتگو حاضر ہے۔ یہ جو میرے پاس ہے صحیح ابن خزیمہ کا نسخہ مکتبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی، تو اس پر حاشیہ لکھا ہوا ہے ناصر الدین البانی کا، جو کہ غیر مقلدین کے معتمد اور ان کے
مایہ ناز محقق ہیں علامہ ناصر الدین البانی، محمد علی انجینئر وغیرہ اور اس کے دیگر رفقا جو ہیں وہ البانی کی تحقیق پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اور پاکستان میں بھی جو غیر مقلدین ہیں وہ علامہ البانی کی تحقیق پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس جو صحیح ابن خزیمہ کا نسخہ ہے، اس کا محقق ہے محمد مصطفیٰ الاعظمی۔ اس نے ساتھ ناصر الدین البانی کی جو تحقیق ہے وہ بھی اس نے حاشیہ میں دی ہے۔ حدیث کا نمبر 479۔ اب اس میں ناصر الدین البانی صاحب کیا فرماتے ہیں، یہ دیکھو، محقق نے 479 نمبر حاشیہ دے کر کہا ہے کہ یہ اسنادہ ضعیف، کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سینے پر ہاتھ باندھنے والی کو علامہ ناصر الدین البانی کہتے ہیں اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے۔ آگے وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہے معمل، اور وہ ہے بن اسماعیل۔ ناصر الدین البانی کہتا ہے لِأَنَّهُ سَيِّئُ الْحِفْظِ، کیونکہ معمل بن اسماعیل وہ خراب حافظے والا ہے، اس کا حافظہ گندا حافظہ تھا۔ اب یہ تو تحقیق ہوئی علامہ ناصر الدین البانی کی کہ غیر مقلدین کے مایہ ناز محقق علامہ ناصر الدین البانی، انہوں نے صحیح ابن خزیمہ کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، اور انہوں نے وجہ بھی بیان کیا ہے کیونکہ اس میں معمل بن اسماعیل جو ہے وہ سیء الحفظ، گندے حافظے والا ہے۔ اب معمل بن اسماعیل جو ہے اس کے متعلق علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے میزان الاعتدال میں جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ہے میرے پاس میزان الاعتدال جلد نمبر 4، اور یہ المکتبۃ الاثریہ سانگلہ ہل کی یہ چھپی ہوئی ہے کتاب، اور میرے پاس اس کا صفحہ ہے 228 صفحہ پر علامہ ذہبی علیہ رحمہ، جو کہ نقد و رجال کے مسلمہ ائمہ میں جن کا شمار ہے، معمل بن اسماعیل کے بارے میں 2 طرح کے الفاظ موجود ہیں، ایسے الفاظ جو ان کی تعدیل پر دلالت کرتے ہیں، اور ایسے الفاظ جو ان کے ضعیف ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ میں بالکل انصاف کے ساتھ دونوں باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نہ کوئی خیانت ہوگی اور نہ کسی بات کو چھپاؤں گا، کیونکہ یہ معاملہ دین کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو اور سیدھی بات کہو۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے، اب اس کے بارے میں جو تعدیل کے الفاظ علامہ ذہبی نے بیان کیے ہیں، نمبر 1 حافظ، عالم، پھر وثقہ ابن معین، کہ امام یحییٰ بن معین نے اس کو ثقہ کہا۔ قال ابو حاتم صدوق شدید فی السنت، امام ابو حاتم نے کہا صدوق سچا ہے اور سنت پر عمل کرنے کے بارے میں سختی کرنے والا ہے۔ اور پھر اس پر جو تعدیل کے الفاظ علامہ ذہبی نے میزان میں بیان کیے، اس میں ایک یہ ہے وَذَكَرُ ابو داؤد فَعَظَّمَهُ وَرَفَعَ مِن شَانِهِ، کہ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے اس کو معظم جانا اور اس کی شان کو بلند سمجھا۔
یہ وہ الفاظ ہیں جو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے اس کی تعدیل کے بارے میں بیان کیے۔ نمبر 1 سکہ کے الفاظ، نمبر 2 صدوق کے الفاظ، نمبر 3 حافظ عالم کے الفاظ، نمبر 4 ابو داؤد رحمۃ اللہ نے اس کو معظم جانا۔ اب یہ جو الفاظ ہیں اس پر جو علامہ ذہبی نے اس کی تعدیل بیان کی ہے، لیکن امام ذہبی نے ساتھ اس کے جرح بھی بیان کی ہے۔ اب وہ جرح کے الفاظ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 اس پر جو جرح کے الفاظ ہیں، یختیو یہ غلطی کرتا ہے۔ نمبر 2 ابو حاتم جنہوں نے اس کو سچا کہا، ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کثیر الخطا کہ یہ روایت بیان کرنے میں کثیر بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ وقال البخاری منکر الحدیث، اور حضرت سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ امام بخاری جس کو منکر الحدیث کہیں اس کا کیا حکم ہے یہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ وقال ابو زرع فی حدیثہ خطأ کثیر، کہ امام ابو زرع علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس کی حدیث میں کثیر یعنی زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب اس پر جو جرح کے الفاظ ہیں وہ ہے ایک کثیر الخطا فی حدیثہ ہی خطأ کثیر، اور ایک منکر الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ کی طرف سے۔ اب امام ذہبی کے بعد علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے تہذیب التہذیب میں اس کا ترجمہ قدر مفصل بیان کیا ہے، اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی نقد و رجال کے مسلمہ ائمہ میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کی بات کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ یہ میرے پاس ہے تہذیب التہذیب، جلد نمبر 5 ہے، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، اور صفحہ ہے میرے پاس اس کا 586۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے معمل بن اسماعیل کے بارے میں جو تعدیل کے الفاظ بیان کیے ہیں میں پہلے وہ بیان کروں گا۔ تعدیل کے الفاظ، نمبر 1 کہ ابو حاتم نے فرمایا کہ یہ سچا ہے، شدید فی السنہ۔ ابن معین نے فرمایا یہ راوی ثقہ ہے، اور ابو داؤد رحمۃ اللہ نے اس کو معظم جانا، اور ابن حبان نے اس کو ثقات میں داخل کیا ہے، اور ابن سعد نے بھی اس کو ثقہ کہا ہے، اور امام دار قطنی نے بھی اس کو ثقہ کہا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے یحییٰ بن معین، ابن سعد رحمۃ اللہ سے اور دار قطنی سے اور امام ابن حبان سے اس کا ثقہ ہونا بیان کیا، اور ابو حاتم علیہ الرحمہ سے اس کا صدوق سچا ہونا بیان کیا، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ سے اس کا معظم ہونا بیان کیا۔ اب یہ ہوئے اس پر تعدیل کے الفاظ۔ اب اس پر جو جرح کے الفاظ ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی نے جو اس پر جرح کے الفاظ نقل کیے ہیں، اب ذرا وہ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 ابو حاتم رحمۃ اللہ جنہوں نے اس کو صدوق سچا کہا، وہ اس پر ایک جرح یہ کرتے ہیں کثیر الخطا، کہ یہ راوی کثیر الخطا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں منکر الحدیث، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ معمل بن اسماعیل یہ منکر الحدیث ہے۔ نمبر 3 امام ابو داؤد جنہوں نے اس کو معظم جانا، ساتھ وہ یہ بھی فرماتے ہیں الا انہ یہم فی الشیء، کہ یہ کئی چیزوں میں اس کو وہم بھی ہو جاتا ہے، یہ وہم کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 4
سلیمان بن حرب اس کی ثنا تعریف کرتے تھے، لیکن ساتھ یہ کہتے تھے قد یجب علی اہل العلم ان یقفوا عن حدیثہ، کہ اہل علم پر لازم ہے کہ اس کی حدیث سے بچ کر رہیں، توقف کریں اس کی حدیث سے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کیونکہ فَإِنَّهُ يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ عَنْ ثِقَاتِ شُيُوخِهِ، کہ یہ آدمی معمل بن اسماعیل ثقہ شیوخ سے منکر روایتیں بیان کرتا ہے، کیونکہ منکر روایات بیان کرتا ہے، اس کی روایات سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اس پر جو جرح کے الفاظ ہیں، علامہ ساجی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہے تو سچا، جھوٹ نہیں بولتا، لیکن کثیر الخطا وَلَهُ أَوْهَامٌ، کہ اس کے کئی وہم بھی ہے، اور یہ راوی کثیر الخطا ہے، بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے۔ اور ابن سعد رحمۃ اللہ نے جہاں اس کو ثقہ کہا وہاں اس پر جرح بھی کی انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں ثقۃٌ کثیر الغلط، ہے تو راوی ثقہ لیکن کثیر الغلط ہے، یعنی بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے اپنی روایت میں۔ ابن کانے کہتے ہیں صالح یخطئ، ہے تو نیک بندہ، صالح ہے لیکن غلطیاں کرتا ہے، خطا کرتا ہے۔ امام دار قطنی رحمۃ اللہ نے اس کو ثقہ کہا ہے، لیکن ساتھ اس پر جرح بھی کی ہے کثیر الخطا، کہ یہ کثیر الخطا ہے، بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے۔ اور امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ وہ فرماتے ہیں المعمل اذا انفرد بحدیث واجب ان یتوقف، کہ محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معمل بن اسماعیل جس روایت میں اکیلا ہو، منفرد ہو، تو اس کی حدیث سے بچنا، توقف کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ ناظرین گرامی قدر، معمل بن اسماعیل پر جو تعدیل کے الفاظ ہیں میں نے وہ بھی پوری ایمانداری سے بیان کیے ہیں، اور جو اس پر جرح کے الفاظ ہیں وہ بھی میں نے مکمل ایمانداری کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اب جرح اور تعدیل، ایک محدثین کا گروہ جنہوں نے اس کو ثقہ کہا، سچا کہا، اور ایک محدثین کا وہ گروہ ہے کہ جنہوں نے اس پر جرح کی ہے۔ اب جرح اور تعدیل جب کسی راوی میں اکٹھی ہو جائے تو اس کے بارے میں اصول حدیث کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ کہ بعض کہیں یہ ثقہ ہے، سچا ہے، بعض کہیں یہ کثیر الغلط ہے، منکر الحدیث ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اصول حدیث باقاعدہ موجود ہے۔ یہ میرے پاس ہے امام اکیلی کی کتاب الضعفاء کبیر، اس کا جلد اول ہے میرے پاس، اور یہ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان کی یہ مطبوعہ ہے۔ اس کا جو محقق ہے اس نے جو اس پر مقدمہ لکھا ہے وہ ہے الدکتور عبد الموتی امین قلعجی۔ وہ اس پر جو مقدمہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں باس و تارز الجرح و تعدیل، یہ دیکھو کہ جرح اور تعدیل کی باس، کہ جب جرح اور تعدیل ایک راوی میں جمع ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اذا اجتمع فی الراوی جرح مفسر و تعدیل، کہ جب ایک راوی میں جرح مفسر اور تعدیل دونوں جمع ہو جائیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ کہتے ہیں فالجمہور علی ان الجرح مقدم، کہ جب جرح مفسر اور تعدیل
ایک راوی میں جمع ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ جمہور ائمہ جو ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ جرح تعدیل پر مقدم ہوتی ہے، جرح تعدیل پر مقدم ہوتی ہے۔ یہ میرے پاس حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کی شرح نخبۃ الفکر، یہ میرے پاس اس کا صفحہ ہے 234 اور 235۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کی شرح نخبۃ الفکر صفحہ نمبر 234 اور 235۔ اس میں یہ اصول حدیث کی کتاب ہے، اور اس حدیث سے سبھی احباب جو ہیں وہ استفادہ کرتے ہیں، اور اصول حدیث میں اس کتاب کو سبقاً پڑھایا جاتا ہے دینی مدارس میں، اور اس کتاب کو معتبر اور مستند تصور کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں والجرح مقدم علی التعدیل، کہ جب جرح اور تعدیل ایک راوی میں جمع ہو تو جرح جو ہے وہ مقدم ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں ولیکن محلہ، لیکن اس کا ایک محل ہے، ان صدر مبینا من عارف باسبابہ، کہتے ہیں کہ جرح تعدیل پر تب مقدم ہوگی کہ جب جرح کرنے والا جرح کے اسباب کو جاننے والا ہو اور جرح مفسر ہو۔ جب جرح مفسر ہوگی تو جرح مفسر تعدیل پر مقدم ہوگی۔ یہ ہے میرے پاس کتاب تحصیر و مصطلح الحدیث، ڈاکٹر محمود الطحان، یہ حدیث بھی اصول حدیث پر کتاب لکھی ہوئی ہے۔ یہ میرے پاس ہے قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی کی مطبوعہ ہے، اور صفحہ ہے میرے پاس اس کا 146 صفحہ ہے میرے پاس۔ ڈاکٹر محمود الطحان اس کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اما الجرح فلا یقبل الا مفسرا، کہ جرح تب قبول کی جاتی ہے جب وہ مفسر ہو، اور کہتے ہیں اجتماع الجرح والتعدیل فی راو واحد، صفحہ نمبر 147 پر، کہ جب ایک راوی میں جرح اور تعدیل دونوں جمع ہو جائیں تو پھر کہتے ہیں فالمعتمد انہ یقدم الجرح اذا کان مفسرا۔ یہ دیکھیے میری انگلی کے قریب جو میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہے، کہ ڈاکٹر محمود الطحان کہتے ہیں کہ ایک راوی میں جرح اور تعدیل دونوں جمع ہو جائیں تو کیا تعدیل مقدم ہوگی یا جرح مقدم ہوگی؟ وہ کہتے ہیں اگر جرح مفسر ہو تو پھر وہ تعدیل پر مقدم ہوگی۔ تو یہ چند حوالہ جات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں کہ ایک راوی میں جرح اور تعدیل دونوں جمع ہو جائیں تو پھر اس کے متعلق کیا حکم ہوتا ہے، کیونکہ معمل بن اسماعیل کے بارے میں ثقہ کے الفاظ بھی ہیں، صدوق کے الفاظ بھی ہیں، اور ائمہ نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے، اور پھر اس پر کثیر الخطا، کثیر الغلط اور لہو اوہام اور منکر الحدیث جیسے الفاظ جرح بھی اس کے بارے میں ائمہ سے منقول ہیں، اور سیء الحفظ کے الفاظ بھی منقول ہیں۔ اب جرح اور تعدیل دونوں اس میں اکٹھی ہو گئی، اب کیا حکم ہے؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں 3-4 اصول حدیث کے حوالے پیش کیے ہیں کہ اگر جرح مفسر ہو تو وہ تعدیل پر مقدم ہوگی، اور اگر جرح مبہم ہو تو پھر تعدیل جرح پر مقدم ہوگی۔ لیکن یہاں معمل بن اسماعیل کا، امام دار قطنی کا، ابن سعد کا، یحییٰ بن معین کا
ابن حبان کا اس کو سکہ قرار دینا، ابو حاتم کا اس کو صدوق سچا کہنا، اس سے اس کی حدیث صحیح نہیں ہوگی اصول حدیث کی روشنی میں، کیونکہ اس پر جرح مفصل ہے، جرح مفسر ہے اس پر۔ راوی کا قلیل الخطا ہونا یہ معاف ہوتا ہے اصول حدیث میں، راوی کا کسی حدیث میں کئی مرتبہ وہم ہو جانا یہ بھی معاف ہوتا ہے کہ وہم سے کون بشر خالی ہے۔ لیکن جب راوی کثیر الخطا ہو، یعنی بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، یعنی اس کا ثواب یعنی درستگی وہ کم ہے اور خطا اس کی زیادہ ہے، اس کو کہتے ہیں کثیر الخطا۔ یہ راوی کثیر الخطا ہے، کثیر الغلط ہے، اس لیے یہ جرح مفسر ہے، اور جرح مفسر کے ہوتے ہوئے اس کی تعدیل اس کے حق میں نافع نہیں ہے، لہذا جرح مفسر مقدم ہے اس کی تعدیل پر۔ جنہوں نے اس کو سکہ کہا ہے وہ اس کے حق میں نافع مفید نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر جرح مفسر موجود ہے، اور جرح مفسر کی موجودگی میں تعدیل جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوتی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس پر جو جرح کی ہے وہ ہے منکر الحدیث۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اس کو منکر الحدیث قرار دیتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ کا کسی راوی کو منکر الحدیث کہنا یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی طرف سے بڑی شدید ترین جرح ہے۔ یہ ہے میرے پاس امام ذہبی کی میزان الاعتدال، اور جلد نمبر اس کا اول، یہ مکتبات الاثریہ سانگلہ ہل کی چھپی ہوئی ہے، اور صفحہ نمبر اس کا میرے پاس ہے 6۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ محدث ابن القطان یعنی یحییٰ بن سعید قطان وہ کہتے ہیں کہ ان البخاری قال کل من قلت فیہ منکر الحدیث فلا تحل الروایت عنہ، کہ ابن القطان فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا یہ فرمان کسی راوی کے بارے میں کہ وہ منکر الحدیث ہے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ جس کو میں منکر الحدیث کہوں فلا تحل الروایت عنہ، اس راوی سے روایت لینا ہی حلال نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس کو میں منکر الحدیث کہوں اس سے روایت کرنی حلال ہی نہیں ہے۔ منکر الحدیث کی جرح امام بخاری رحمۃ اللہ کی طرف سے یہ بڑی شدید جرح ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا، اور یہ راوی منکر الحدیث ہے، اور منکر الحدیث کہنے والے سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ ہیں، اور امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ جس کو میں منکر الحدیث کہوں اس سے روایت کرنی حلال نہیں ہے۔ اب اس پر اتنی مفسر جرح موجود ہے، کثیر الغلط، کثیر الخطا، منکر الحدیث، امام بخاری کی طرف سے یہ الفاظ اور دیگر صحیح الفظ، یہ اس پر جرح مفسر ہے، اور جرح مفسر تعدیل پر مقدم ہوتی ہے، لہذا اصول حدیث کے اعتبار سے بھی یہ روایت ضعیف ہے، اور اس قابل نہیں کہ اس سے استدلال کر کے کسی سنت کو ثابت کیا جائے۔ یہ خالصتاً علمی تحقیقی گفتگو ہے، جو صاحب اس پر گفتگو کرنا چاہے بخوشی، ہر ایک کو حق حاصل ہے، لیکن جو آدمی اس کا جواب دے وہ ان باتوں کو مد نظر رکھے گا۔ نمبر 1 کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی جو جرح ہے اس پر منکر الحدیث، کہ امام بخاری فرماتے ہیں میں جس کو منکر الحدیث کہوں اس سے روایت کرنی حلال نہیں ہے۔ جو شخص جواب دے وہ ثابت کرے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی یہ جرح
اصول حدیث کے اعتبار سے غلط ہے اور امام بخاری کی جرح کا اعتبار نہیں ہے۔ نمبر 2، اس پر جو ابو حاتم نے اور ابن سعد نے کثیر الخطا کی جرح کی ہے، اور بھی ائمہ نے اس کو کثیر الغلط کہا ہے، تو جو شخص اس کا جواب دے اس پر یہ بات لازم ہوتی ہے کہ وہ یہ ثابت کرے گا کہ راوی کا کثیر الخطا ہونا اور کثیر الغلط ہونا یہ جرح مفسر نہیں ہے، یہ جرح مفسر نہیں ہے، وہ اصول حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کرے گا۔ اگر وہ راوی کا کثیر الغلط، کثیر الخطا ہونا اور سیء الحفظ ہونا، اگر وہ اس کو جرح مفسر مانتا ہے تو پھر میری بات درست ہے، اور اگر وہ کہے کہ یہ جرح مفسر نہیں ہے تو اسے بھی اسی طرح اصول حدیث کی کتابوں سے حوالہ جات پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں کثیر الغلط اور کثیر الخطا اور سیء الحفظ ہونا یہ جرح مفسر نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اصول حدیث کی روشنی میں یہ جرح ہے اور جرح مفسر ہے، اس لیے یہ تعدیل پر مقدم ہے۔ تو جب یہ تعدیل پر مقدم ہے تو اب جنہوں نے اس کو ثقہ صدوق کہا ہے وہ اس کے حق میں نافع نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ راوی ثقہ ہو، سچا ہو، اس کی خطا کم ہو یا اس پر جرح غیر مفسر ہو تو پھر تعدیل اس کی جرح پر مقدم ہوتی ہے۔ اگر یہ راوی کثیر الخطا نہ ہوتا، کثیر الغلط نہ ہوتا، سیء الحفظ نہ ہوتا، منکر الحدیث نہ ہوتا امام بخاری کی طرف سے، تو پھر اس کی درجہ حسن کی ہوتی، لیکن کیونکہ اس پر جرح مفسر ہے، جرح مفسر کے مقابلے میں تعدیل نافع نہیں ہوتی، یعنی فائدہ نہیں دیتی، اور جرح مفسر وہ تعدیل پر مقدم ہوتی ہے۔ تو کیونکہ اس پر جرح مفصل ہے اس لیے میرے بھائی یہ روایت نہ صحیح ہے نہ ہی درجہ حسن کی حدیث ہے۔ الحمدللہ اصول حدیث کی روشنی میں اس بندہ ناچیز نے علمی تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، جو صاحب جواب دے وہ ان باتوں کا خیال رکھے گا اور ان باتوں کا ضرور جواب دے گا۔ اور اب اس کے بعد جو سینے پر ہاتھ باندھنے کے دلائل کے جوابات پر مشتمل جو اس کا دوسرا کلپ ہوگا اس میں حدیث حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حدیث طاؤس تابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں گفتگو کروں گا، میرا وہ کلپ بھی ضرور سماعت فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔